ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ ہم اس سے پہلے زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید جو احادیث میں آئی ہے اس کو آپ کے سامنے ہمارے اس چینل پر بیان کر چکے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے مخصوص مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کروں، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، رواہ ابو داؤد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا اور آہوزاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفان کا مقابلہ کرو۔ اس روایت سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرنے میں دارین کا فائدہ ہے، یعنی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کے مسائل کو بالترتیب ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہیں، زکوٰۃ کیسے آدمی پر فرض ہوتی ہے، اس میں کیا صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مسلمان ہو۔ اس سے معلوم ہوا کافر پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 3، سمجھدار ہو۔ اس سے معلوم ہوا پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہو۔ اس سے معلوم ہوا بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور نمبر 5، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو، خواہ حکماً جیسے اسلامی ماحول میں رہنے والا شخص۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہی نہیں ہو سکا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، یعنی کتنی شرطیں ایسی ہیں کہ وہ پائی جائے گی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو سن لیجئے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مال بقدر نصاب ہو، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، یعنی تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو، ایسا آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ تو اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے ملکیت تام ہو، کسی بھی چیز پر اس کی ملکیت تام ہو۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو، جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو، تو اس کی بھی زکوٰۃ فی الحال واجب نہیں ہوگی،
جو اس کے قبضے میں ابھی نہیں ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استعمالی ساز و سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم منہا کر کے نصاب مکمل مانا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور 50,000 اس کے اوپر قرضہ ہے، تو 50,000 روپیے قرض کے پہلے نکال دیجئے، الگ کر دیجئے، اس کے بعد اس کے پاس صرف 50,000 باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اب جو 50,000 اس کے پاس موجود ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 5، مال کا مال نامی ہونا، یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، خواہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے ہو جیسے سونا چاندی، یا فعلی اعتبار سے ہو جیسے مال تجارت، مویشی ہے، تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ چیزیں شرطیں ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی نصاب کا مالک ہوا، اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب آ گیا، تو کیا فی الفور زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے؟ تو مسئلہ ایسا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے ادائیگی زکوٰۃ کی کب واجب ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ اگر نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب کے اوپر سال کا گزرنا یہ بھی زکوٰۃ کے ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ ادائیگی جب واجب ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے اوپر جب واجب ہو جاتا ہے جبکہ یہ نصاب اس کے پاس 1 سال تک باقی رہے۔ اب سال کے اندر کس چیز کا اعتبار ہوتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شروع اور اخیر سال میں نصاب پورا تھا، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ نصاب اگر شروع اور اخیر سال میں نصاب پورا تھا مگر درمیانی سال میں اس کی مقدار کم رہی، تب بھی پورے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر بیچ میں نصاب کم ہو جاتا ہے تب بھی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی سال کے شروع میں اگر اس کے پاس نصاب موجود تھا اور سال کے آخر میں اگر اس کے پاس نصاب ہے، درمیان میں اگرچہ کم ہو گیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ شروع اور آخر کا اعتبار زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ادائے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے قمری سال کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی سال کا، یعنی چاند کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ چاند کی تاریخ کا اردو تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ شمسی تاریخ کا اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے بسا اوقات زکوٰۃ لیٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ جیسے ہی واجب ہو فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے گنہگار ہوگا۔ یعنی کوئی عذر نہیں ہے اور دیر کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوگا۔ بہت سے مالدار حضرات کے پاس بڑی مقدار میں زکوٰۃ کا روپیہ پڑا رہتا ہے، انہیں جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جانا لازم ہے، جلدی سے جلدی اسے ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جائے گا؟ زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہوتا ہے۔
زکوٰۃ میں کل مال کا 40واں حصہ دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے اور 1000 پر 25 روپے اور 1 لاکھ پر 2500 روپے، 2 لاکھ پر 5000، اس اعتبار سے حساب کیا جانا چاہیے۔ اب نصاب بتایا گیا سونے اور چاندی کے اندر، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت اگر کسی آدمی کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب اگر سونا اور چاندی کسی آدمی کے پاس دونوں چیزیں موجود ہے لیکن دونوں نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے، یعنی کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، لیکن نہ سونا 7.5 تولہ ہے نہ چاندی 52.5 تولہ ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا اور چاندی دونوں کے زیورات یا اشیاء ملکیت میں ہو لیکن کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور آج کل سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو دونوں کی جب قیمت لگائی جائے گی تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گی، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، لیکن دونوں کو ملا کر نہیں دیکھتے۔ لہٰذا مسئلہ یہی ہے کہ دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، دونوں کو جمع کر کے دیکھیں گے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر بن جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ ان پر بھی واجب ہو جائے گی۔ بہت اہتمام کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اپنی پوری ملکیت کا حساب لگائے، اندازہ لگائے اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔